ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو پاک ہے۔ والحمد للہ حمدا غزیرا صیبا، بارش کی بوندوں کی تعداد کے مانند اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، ربنا وبحمدہ یکور اللیل علی الناس جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں برسائیں اسبغ علینا نعمہ ظاہرة وباطنہ اور اس نے ہمیں اپنی طاعت پر ابھارا حذرنا من اتباع اور کجروی سے ہمیں ڈرایا۔ امت عظیم المیل، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ وسلم وبارک علی اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر، آپ کی آل پر، اور آپ کے تمام صحابہ پر اور تابعین پر۔ الدین۔ اما بعد، پہلے اور پچھلے لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت اس کا تقوی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، رواقی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہ حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی رأس الامر لوگوں میں سب سے کمزور انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہش کا غلام بنا دیا اور اللہ سے آرزویں وابستہ رکھی، اور ان میں سے سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کا احتساب کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا۔ يسهم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ آپ سب جان لیں کہ یہ دنیاوی زندگی ایک ناپائیدار سامان ہے اور آخرت ہی قرار کا گھر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جس نے گناہ کیا ہے اسے اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ الجنة يرزقون فيها مسلمانوں، حساب۔ اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں کو اور ان لوگوں کو آزمانے کا ارادہ کیا جو قافلہ اسلام سے جا ملے والمؤمنين اور ان میں یقین کی ٹھنڈک اور ایمان کی صداقت پر پرکھنی چاہیے، تو اس کے حالات میں فرق پیدا کیا اور اس کے دنوں میں عدل بدل روا رکھا کہ وہ بلندی اور شکست، غلبہ اور زوال کے درمیان رہیں۔ فما بين چنانچہ جو خوشحالی کے زمانے میں اسلام لایا، مشکلات کے اوقات اس کی دینداری کی حقیقت کھولنے کے لیے ضامن ہے، اور جس نے اپنے ارد گرد کے معاشرہ کے ساتھ چلتے ہوئے استقامت برتی، بدلتے حالات اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر اسلام کا معاملہ خوشحالی اور فتح یابی پر برقرار رہتا تو اس کے ساتھ وہ لوگ جڑ جاتے جو خوشحالی کے لیے مست ہوتے ہیں اور فتح کی پوجا کرتے ہیں اگرچہ وہ اللہ کی پوجا نہ کرتے ہوں۔ اس لیے زیادہ تر تنگی کے اوقات اور ڈر و کمزوری کے حالات میں نفاق کے سر اٹھتے ہیں اور منافقوں کے قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ اور ایسے مناظر ہیں جو انبیاء کی سیرت اور ان کی قوموں کی تاریخ میں بار بار نظر آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے کچھ لوگوں اور ان کے لشکر کے گروہ سے ان کے نبی نے جب کہا، اللہ کا فرمان ہے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اس میں زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ لوگ وہاں ہیں وہ اس میں ہرگز کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے اپنے دینداری کا قصہ اور انہوں نے اپنی دینداری کے قصے کا خلاصہ اپنے اس قول میں بیان کر دیا، اللہ کا فرمان ہے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار پیش آیا۔ سورہ احزاب میں اللہ ہلاک ہونے والوں کی شکست خوردگی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہیں مؤمن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ حق جب جب مشکل ترین حالات کا شکار ہوا تب تک اس سے فرار بھی تیز ہوتا ہوا اور اس کی ذمہ داریوں سے سرتابی زیادہ تکلیف دہ اور جانکاری۔ وحين ضعف الحال بالمسلمين رأيت كثرة المتحللين من بعض تكاليف الإسلام أو من يعود على بعض أحكام الشريعة بالتهذيب أو التأويل بزعم مواكبة العصر والاتساق مع العالم وحضارته، ونسي أولئك أو تناسوا أن عمر الإسلام يفوق 1400 وہ لوگ بھول گئے، یہ دانستہ بھول گئے کہ اسلام کی عمر 1400 سال سے زیادہ، 1000 سال سے زیادہ عرصے تک وہی حکمرانی، تہذیب، غلبہ اور خوشحالی کے اعتبار سے غالب اور برسر اقتدار رہا۔
اسی کی محبت مطلوب رہی اور وہی پرشک و پہلو کا مالک رہا۔ 1000 سال سے زیادہ عرصے تک اللہ نے اسلام کے ذریعے اس کے ماننے والوں کو ناخواندگی سے اٹھا کر علم و تہذیب کی سربراہی تک، انتشار سے اتحاد تک، خوف سے امن تک، غربت سے مالداری تک، بربادی سے اقتدار تک اور محکومیت سے حاکمیت تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اور چند آیات کے بعد اللہ کا فرمان ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بعد میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ ہاں مگر وہ ہم سے پہلے کتاب دیے گئے اور ہمیں ان کے بعد دی گئی ہے، انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ نے ہمیں اس حق کی رہنمائی فرمائی جس میں انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ اور یہ خیریت جس میں بسا اوقات کمزوری آ سکتی ہے، بسبب التجافي عن الدين واسترخاء القبضة على تعاليم الشريعة، وعليه فإن الإسلام كل الإسلام وعلى الصورة التي أنزلها الله، اور اس بنا پر اسلام پورے اسلام کا نام ہے اور اس صورت پر ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا اور اس پر ہمارے سلف صالحین نے عمل کیا ہے، نہ کہ لوگوں کے خیالات اور شکست کردہ لوگوں کی کاٹ چھانٹ کا نام اسلام ہے جو اس کے ساتھ چسپاں ہو گئی ہے۔ اسی حیت پر قائم اسلام ہماری وہ قدر ہے جس سے کوئی فرار نہیں، اور اسی اسلام کا نتیجہ دنیا میں اللہ کی مدد اور برکتوں اور آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی جنتوں کی کامیابی کے وعدے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ایسے راستے ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور خاتمہ ناکامیوں کا اور انجام حسرتوں کا رہا۔ اللہ نے ہدایت کی جو نعمت عطا کی اس پر استقامت نیکوکاروں کی تمنا اور عارفین کی امید ہوتی ہے، اور قدم کا فسن عبادت گزاروں کا خوف، پرستش کرنے والوں کا ڈر اور محسنین کی کراہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کیا کہا کرتے تھے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اور صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد اپنے آپ سے اس بات کی جدوجہد کرتے کہ وہ اس عمل میں کمی نہ کریں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ وہ عبادت میں اپنے نفس کے ساتھ نرمی برتیں تو انہوں نے کہا تھا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے اور اس کی طاقت نہیں رکھ پائے تو انہوں نے کہا، کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیا ہوتا۔ ابن تیمیہ نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، عبداللہ بن عمر جب عمر رسیدہ ہو گئے تو کہا کرتے تھے کہ اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیا ہوتا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کسی حالت پر چھوڑیں پھر اس حالت سے پھر جائیں۔ مسلمانوں، اللہ نے یقیناً استقامت والوں کی مدح سرائی کی ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالی سے کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، بعد نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعد موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ امت کو آج ٹھوس اور ثابت موقف اور ایسی صاحب استقامت آئیڈیل شخصیات کی ضرورت ہے جو تلون مزاجی اور شکستی کی کثرت کے ساتھ امت کی بے وقتی، کمزوری، درماندگی اور پسماندگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دشوار صورتحال اور بڑھتی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھیں۔ یہ عظیم دین بے شک ہم تک ایسے عظیم لوگوں کے کندھوں پر پہنچایا گیا جنہیں اللہ نے اس بار گراں کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، وہ سست پڑے نہ کمزور، اور بڑے مصائب کے وقت ان کے استحکام اور ثابت قدمی کا اور ان کی طرف سے بیش بہا اور نفیس چیز خرچ کیے جانے کا اور ان کی قربانیوں کا ملت کی حفاظت اور شریعت کی بقا میں بڑا اثر رہا ہے۔ جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور کہا، ابو عبداللہ ہمیں وصیت کرے۔ حذیفہ نے کہا، کیا تمہیں یقین نہیں آیا؟ تم جان لو کہ گمراہی اور حقیقی گمراہی یہ ہے کہ تم اس چیز کو معروف سمجھنے لگو جس سے تم منکر سمجھتے تھے، اور اس چیز کو منکر سمجھنے لگو جس سے تم معروف سمجھتے تھے۔ تم دین میں تلون مزاجی سے بچو، بے شک اللہ کا دین ایک ہی ہے۔
مسلم فرد کا اندر سے شکستگی کا شکار ہونا لا علاج بیماری اور مہلک روگ ہے جو امت کی طاقت، وحدت اور عزت کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور اس کی حفاظتی روح کو کمزور کر دیتا ہے کہ دشمنوں کے شبہات کو اندر آنے سے اور ان کی سازشوں، منصوبوں اور ان کی مسلسل چال کو کامیاب ہونے سے روک نہیں پاتی ہے، جس سے کہ پہاڑ بھی ہل جائے۔ اندرونی شکستگی کا شکار انسان اپنے سماج پر ایک بوجھ اور بار ہوتا ہے۔ اے مومن، تم یاد رکھو کہ سیدھی راہ جس پر تم گامزن ہو وہ نہ نہیں ہے اور نہ تمہارے دور و زمانے کی پیداوار ہے، وہ تو پرانا راستہ ہے جس پر تم سے پہلے انبیاء، علماء، شہداء اور صالحین سمیت وہ لوگ گامزن رہے جنہیں اللہ نے اپنے اس فرمان کے ذریعے منتخب فرمایا۔ اللہ کا فرمان ہے، تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ نیز فرمایا، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ صبر جو لمبے خاردار راستے میں مومنوں کا وسیلہ ہے، اللہ کے سچے وعدے پر بھروسہ اور بغیر بے چینی، الجھن اور شک کے ثابت قدمی، دوسروں کی بے اطمینانی اور چال بازوں کی چال کے باوجود صبر، بھروسہ، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی قریب مدد، یہ سب ان لوگوں کے لیے ذخیرہ ہے جو اس کے مستحق ہیں، اور اس کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جو تنگ حالی اور بدحالی پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے سر طوفان کے سامنے نہیں جھکاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے صبر نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 7۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور ہمیں ان میں موجود آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف ہے اللہ کے لیے، اس کے احسان پر، اور اس کے لیے شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور اس کی خوشنودی کی طرف بلانے والے رسول ہیں۔ اللہ درود، سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام صحابہ پر۔ اما بعد، اے مسلمانوں، یقیناً ایک ایسی امت جس سے مصیبت کے وقت اچھے بدلے کا اور تکلیف جھیلنے پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، جسے دعوت و دعا پر اجر دیا جاتا ہے، جس سے ملاقات کے دن دونوں جہاں کی بھلائی کی خوشخبری دی گئی ہے، اور جو زمین و آسمان کے رب کی تائید سے فتحیاب ہے، اس کے کسی فرد کے لیے روا نہیں کہ وہ نا امید ہو یا غمگین اور کسی خیر سے اکتائے یا جھلائے۔ وہ شخص کیسے نا امید ہو سکتا ہے جس کا اللہ مددگار ہے، یا کیسے وہ شخص مایوس ہو سکتا ہے جس کا معید اس کا رب ہے، یا کیسے وہ گھبرا سکتا ہے جبکہ اللہ اس کو پناہ دینے والا ہے۔ مصلح کیا صالح کے لیے مناسب نہیں کہ اسلام کی خاطر کاز کو بوجھ اور پریشانی سمجھیں، یا اسلام کے بعد حصہ یا پورے اسلام سے کچھ افراد یا جماعت کے پھر جانے کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ نیز اللہ نے فرمایا، گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ پریشانی اور غم آدمی کو ناکام بنا دیتا ہے اور اس کی کوشش کو کمزور یا ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کی تقدیریں آخر واقع ہونے والی ہیں۔ آدمی پر بس یہ واجب ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے، ساتھ ہی ان کے لیے دعا کرے اور ان کے ساتھ نرمی برتے، اور ان کے پاس جو خیر ہے اس سے محبت رکھے، چاہے وہ خیر اصل اسلام اور اس کے ان فرائض کی شکل میں ہو جن کی ادائیگی وہ کرتے ہیں، یا محرمات سے ان کے پیچھے ان کے بچنے کی شکل میں ہو اگرچہ وہ بعض محرمات کا ارتکاب بھی کر لیں۔ امت کے اندر خیر بہت زیادہ ہے، ضرورت ہے اس خیر کی نگہداشت کی اور اسے پروان چڑھانے کی، اور برائی کے اثرات سے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ نفس اور نو نہانوں کو اللہ کے خوف اور تقوی کے ساتھ اللہ کی اور اس کی حدود اور شریعت کی معرفت پر تربیت کرنے کی، ایسی معرفت جو عمل اور پاکیزگی کا سبب بنے اور خوشحالی اور تنگحالی میں توشہ اور سہارا بنی رہے۔ یہ سوچ مصلح کو اس کی اصلاحی مساعی میں توازن برقرار رکھنے پر مدد کرے گی، اور اسے اپنے رویے میں غیر دانش مندی یا بچکانہ پن سے یا اپنے رد عمل میں مبالغہ آرائی سے دور رکھے گی، اور اس کی مشعل راہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، یقین تمہارے لیے رسول اللہ میں نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فعلی پسند تھی، آپ خوشخبری دیتے، اچھے انجام کا وعدہ فرماتے اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتے۔
آزمائشوں کی حکمتیں ہیں جن کا اظہار اللہ تعالیٰ کائناتی طور پر کرنا چاہتا ہے جیسا کہ انہیں بطور تقدیر چاہا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہلاک ہو، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے، باطل اور باطل پرستوں سے جھوٹ کے نقاب ساقط ہو جائے اور امت اپنی طاقت کے سرچشمہ کی طرف لوٹ آئے، اپنے رب کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوط سے تھام لے اور حق پر اکٹھی اور متحد ہو جائے۔ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور کشادگی کے ساتھ سختی ہے، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، چنانچہ آپ سب عمل کریں، خوش اور پر امید رہیں۔ جس کے پاس تقوی اور نیک عمل کا توشہ ہے وہ نجات کا مستحق ہے، اور اللہ کی سنت ہے کسی ایسے بندے کو نا امید نہیں کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اتنی بات ہوئی اور آپ سب اس ہستی پر درود و سلام بھیجیں جسے اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت اتنی بات ہوئی اور آپ سب اس ہستی پر درود و سلام بھیجے جسے اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت اور سارے جہانوں کے لیے رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، آپ کے نیک و پاک باز اہل خانہ پر، اور آپ کے روشن مبارک صحابہ پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اور سرکشوں، ملحدوں اور مفسدوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو اس امت کے لیے ہدایت کا معاملہ طے کر دے جس میں تیرے فرما برداروں کو غلبہ حاصل ہو، اور گنہگاروں کو ہدایت جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ یا رب العالمین، اے اللہ، تو جو ہمارا اسلام اور مسلمانوں کا اور ان کے دین اور ملکوں کا برا چاہے اس کو اس کے نفس میں الجھا دے اور اس کی چال اس پر لوٹا دے اور بری مصیبت اسی پر مقرر کر دے۔ یا رب العالمین، اے اللہ، تو فلسطین، شام اور ہر جگہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، اے اللہ، تو ان کے محاصرہ کو ختم کر دے، ان کے حالات درست فرما دے اور ان کے دشمن کو زیر فرما۔ اے اللہ، تو مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور ناجائز قبضہ کرنے والوں کی جارحیت سے آزاد کر دے۔ اے اللہ، ہم تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہر جگہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، تو فلسطین، سیریا، عراق، یمن اور ہر جگہ ان کے لیے ہو جا۔ اے اللہ، ان کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما، ان کی مصیبت دور فرما دے اور انہیں جلدی کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے حالات سدھار دے، انہیں ہدایت پر جمع فرما اور انہیں ان کے شر پسندوں سے بچا لے۔ اے اللہ، تو ان کے دشمن کو رسوا کر دے۔ اے اللہ، سرکش ظالموں اور ان کے مددگاروں کی گرفت فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے حکمراں خادم الحرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے محبوب ہو اور تو جس سے راضی ہو، اور انہیں بھلائی اور تقوی پر لگا دے۔ اے اللہ، تو انہیں، ان کے دونوں نائب اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، تو ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو اور ہمارے ملک کو، ہمارے اہل اور ہمارے مقدس ملک کی سلامتی کے لیے معمور مجاہدین کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کا معین و مددگار اور محافظ بن جا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی شریعت کو فیصل بنانے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور انہیں اپنے مؤمن بندوں کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ، تو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں میں سلامتی اور خوشحالی عام کر دے، برے لوگوں کے شر اور فاجروں کی چال سے ہمیں بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری جو زیادتی ہے اسے بخش دے، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور جو چیز تجھے خوش کرے اس میں تو ہماری امیدوں تک ہمیں پہنچا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے والدین، ان کے والدین اور ذریتوں کو، ہماری بیویوں اور ذریتوں کو بخش دے، بے شک تو دعا کو خوب بخشنے والے۔ اے اللہ، تو ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ، تو اے اللہ، تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو خوشگوار، سازگار، موسلا دھار، بڑی بوند والی، زمین پر چھانے والی، نفع بخش، نہ نقصان کرنے والی بارش نازل فرما جس سے تو شہروں کو زندہ کر دے، بندوں کو سیراب کرے اور اسے شہری اور دیہی علاقوں تک پہنچا۔ اے اللہ، تو باران رحمت نازل فرما، مصیبت، عذاب ڈھانے اور ڈبونے والی بارش نازل نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہارا رب رب العزت ان چیزوں سے پاک و منزہ ہے جو بیان کرتے ہیں، اور سلامتی ہو رسولوں پر، اور سلامتی ہو رسولوں پر، اور تمام تعریف سارے جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔
اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم وديارهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين وسوريا وفي العراق واليمن وفي كل مكان. اللهم الطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج يا راحم المساكين. اللهم أصلح أحوالهم واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وسدد جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا المجاهدين لحفظ أمن بلادنا وأهلنا وديارنا المقدسة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.